اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ بات ہر طرح سے تسلیم کرنے کے قابل ہے کہ دشمنان اسلام صدیوں سے نہ صرف براہ راست اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ بالواسطہ طور پر بھی ایسی کئی ایک سازشیں اوراق تاریخ کا حصہ ہیں جن کے ذریعے اسلام، پیغمبر اسلام، حتیٰ کہ خدائے بزرگ و برتر سمیت فرشتوں کی توہین کے اسباب پیدا کرنے کی کوششیں بھی کی گئی۔ انہی دشمنان حق نے دولت کی منڈیوں سے اپنا مول وصول کرنے والے لا تعداد ایسے کرداروں کو بھی اپنے مذموم اور بدبودار مقاصد کے لیے استعمال کیا، جنہوں نے کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کبھی دعویٰ نبوت کی شکل میں مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں ڈالنے کی کوششیں کی، جن میں سے کئی اب تک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دشمن اب بھی کسی نہ کسی صورت اپنے خبث باطن کا اظہار کر کے اہل اسلام کے ایمان کو آزمانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا، جس کی ایک تازہ ترین مثال ایڈیڈاس نامی جوتا بنانے والی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی اس بیہودہ حرکت کی صورت میں سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے اپنے ایک برانڈ پر اللہ کے انتہائی مقبول فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام اس انداز میں لکھا ہے کہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ اس پروڈکٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی بیہودہ کوشش کو بے نقاب کریں گے اور ساتھ ہی اپنے معزز ناظرین سے بھی گزارش کریں گے کہ ان کمپنیوں کے جوتے پہننے کے بجائے ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ابھی چند ہی دن پہلے کا واقعہ ہے جب ایڈیڈاس نامی اس کمپنی نے ایک اور شوز کمپنی کے اشتراک سے اپنا نیا برانڈ متعارف کروایا، جس کے تلووں میں انتہائی مکاری کے ساتھ اللہ کے مقرب فرشتے جناب اسرافیل علیہ السلام کا نام نامی لکھ دیا گیا، اور پھر اسے مخصوص ممالک کے اپنے شو رومز میں بھیج کر ساتھ ہی یہ بھی لالچ دیا گیا کہ جس قدر اس جوتے کی سیل زیادہ ہوگی اسی قدر فروخت کرنے والے کو انعامی رقم بھی دی جائے گی، جس کے بعد اس مردود زمانہ برانڈ کو بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں پھیلا دیا گیا۔ لیکن دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ان کی گھنونی سازش کا پردہ چاک ہو چکا ہے اور یوں سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے، جس کے بعد اس کو انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ نادانستگی کا لبادہ اوڑھ کر روک دیا گیا۔ لیکن ناظرین، کیا یہ واقعی ایک غیر ارادی کوشش تھی؟ اس کا جواب ہمیں اس تجزیے میں بہت واضح انداز میں مل جاتا ہے کہ حادثاتی طور پر ہونے والے واقعات میں کبھی ایسا تسلسل نہیں ہو سکتا جو کہ ایسی حرکتوں کی مرتکب ہونے والی کمپنیوں کے کردار میں پایا جاتا ہے، جبکہ اس سے قبل ہونے والی اس حرکت کو بھی ذرا یاد کریں جس میں ایسی ہی ایک شعوری کوشش کرتے ہوئے اس کے تلووں میں اللہ رب العزت کے نام نامی کو لکھ دیا گیا تھا، اور پھر جب اس سازش کا پردہ چاک ہوا تو اس وقت بھی ایسی ہی پالیسی اپنائی گئی تھی کہ یہ عمل ان سے غیر ارادی طور پر سرزد ہو گیا ہے۔ جبکہ ناظرین، اس کے علاوہ بھی لا تعداد ایسے واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہیں کہ کپڑوں پر ایک خاص ڈیزائننگ کے پردے میں مقدس اسماء مبارک لکھ دیے جاتے ہیں، جن میں دروازوں میں رکھنے والے میٹ اور کھڑکیوں کے پردوں سمیت دیگر اور کئی کاموں میں استعمال ہونے والے کپڑے بھی شامل ہیں۔ حتیٰ کہ حال ہی میں کئی ایسی جائے نماز بھی سامنے آ چکی ہیں جن پر بتوں کی تصاویر پرنٹ کی جا رہی ہیں، تاکہ نمازی لا علمی میں اپنے خدا کے بجائے اس بت کو سجدہ کرنے کے سزاوار ٹھہر سکیں۔ ناظرین محترم، اب ذرا پاکستانی لبرل خاتون ماروی سرمد کی اس ٹویٹ کو بھی سامنے رکھیں، جس میں اس نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہوئے نہ صرف مسلمانوں بلکہ مسیحی برادری کی بھی دل آزاری کی کوشش کی ہے، اور اس مذموم حرکت کے لیے اس نے اپنے آقاؤں سے کتنا معاوضہ لیا، اس سے قطع نظر دیکھنا یہ مقصود ہے کہ ایسے بے وقار کردار کس قدر آزادی کے ساتھ اس بیہودہ عمل میں مصروف ہیں۔ افسوس کہ نہ تو ایسے کرداروں کا احتساب کرنے کی کوئی جاندار کوشش کی جاتی ہے، بلکہ مختلف ٹی وی چینلز اپنے مذاکروں میں بلا کر ان کے نظریات کو مزید پھیلانے کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ آپ دنیا بھر کے مسلم ممالک کے باسی مسلمانوں کی زندگی کو جس حوالے سے بھی پرکھنے کی کوشش کریں گے تو جواب میں ہمیں ایک مغربی مفکر جارج برنارڈ شاہ کے اس قول کی صداقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر کتاب کا ہونا ناممکن ہے، لیکن جب میں امت مسلمہ کی حالت زار کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو یہ کہے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا
کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل و مقہور قوم اور کوئی نہیں۔ گویا بقول حکیم الامت، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ معزز ناظرین، اگر آج باطل حق کا تمسخر اڑانے کے لیے ہمارے نبیوں کی توہین کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اگر اولاد ابلیس ہمارے خدا اور اس کے معصوم فرشتوں کے اسماء گرامی کو اپنے جوتوں پر لکھنے کی جسارت کر رہی ہے، اور اگر اس عہد زوال میں UAE کے نام کے مسلمان اپنے چند روزہ اقتدار کی خاطر کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے خون ناحق کا سودا کر کے اسرائیل جیسے قاتل کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لیے رضامند ہو چکے ہیں، تو خود فریبی کا شکار ہو کر یہ مت سمجھ لیں کہ باطل حق کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ مومن کا دستے بیزور الہاد کا خوگر ہو کر کشمکش دہر سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ اور جب یہ عالم طاری ہو تو پھر مسجد اقصیٰ کی آزادی کا خواب دیکھنے والی قوم جہاد کو چھوڑ کر نہ صرف اپنے ہاں مندروں کی تعمیر کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، بلکہ خدا نہ خواستہ کل یہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں بھی یہودیوں کے ہم رکاب ہوں گے، چونکہ بقول مرزا خلیل مرحوم، کل دیکھ لینا پنجائے صیاد میں اسے، بلبل جو ڈھونڈتی ہے گلستان نئے نئے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔